کہ پنجاب میں ہاسپٹلز کی سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال، جعلی ڈاکٹرز مختلف ہاسپٹل میں بہروپیے بن کر وارداتیں کرنے لگے۔ چلڈرن ہاسپٹل کی ایمرجنسی سے جعلی ڈاکٹر پکڑا گیا۔ انتظامیہ نے جعلی ڈاکٹر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ احمد نامی جعلی ڈاکٹر منصورہ کا رہائشی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں سجاد کاظمی سے۔ سجاد، بتائیے یہ کیا معاملہ ہے اور پولیس کے حوالے سے کیا کارروائی کی گئی ہے؟ جی بالکل جی، پنجاب میں ہسپتالوں کی سیکورٹی کی جو ہے وہ مخدوش صورتحال نظر آ رہی ہے اور چلڈرن ہاسپٹل لاہور سے جعلی ڈاکٹر پکڑا گیا ہے۔ آئے دن مختلف ہسپتالوں سے جو ہے وہ ڈاکٹر جعلی بہروپیے بن کر جو ہے وہ دیگر پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز اور دیگر سٹاف کا جو ہے وہ روپ دار کر وارداتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ احمد نامی جعلی ڈاکٹر چلڈرن ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پکڑا گیا ہے۔ ڈاکٹرز و انتظامیہ نے جعلی ڈاکٹر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جعلی ڈاکٹر مسلسل کئی سالوں سے اسی طرح مختلف ہسپتالوں میں ڈاکٹر ظاہر کرتا رہا ہے اور چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں خود کو جنرل ہاسپٹل کا PTR اور ہاؤس آفیسر یعنی ٹرینی ڈاکٹر تعارف کرواتا رہا ہے۔ احمد نامی جعلی ڈاکٹر منصورہ لاہور کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے عملہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت سے ہسپتالوں کی سیکورٹی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ سجاد۔ PTI نے مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ موقف اپنایا کہ بانی PTI کی سالگرہ پر 5 اکتوبر کو پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں پنجاب حکومت، ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ PTI نے مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور موقف یہ اپنایا کہ بانی PTI کی سالگرہ پر 5 اکتوبر کو پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور درخواست میں پنجاب حکومت، ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ تفصیلات محمد اشفاق سے جانتے ہیں۔ اشفاق، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں مینار پاکستان میں جلسے کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہ رہی ہے اور اس حوالے سے DC لاہور کو بھی درخواست دی گئی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو عدالت مینار پاکستان پر 5 اکتوبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کے ڈپٹی کمشنر لاہور کو مینار پاکستان جلسہ کے لیے نئی درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ اور شیخ امتیاز نے ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست جمع کروائی۔ درخواست میں 5 تاریخ کو جلسہ کرنے کی اجازت مانگی گئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے، اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں تحریک انصاف نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو مینار پاکستان جلسے کے لیے نئی درخواست بھی جمع کروا دی ہے۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ اور شیخ امتیاز نے ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست جمع کروائی ہے اور درخواست میں 5 تاریخ کو جلسہ کرنے کی اجازت بھی مانگی گئی ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو مینار پاکستان جلسے کے لیے نئی درخواست جمع کروا دی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی بتائیے حمزہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی ڈپٹی کمشنر لاہور کو مینار پاکستان جلسے کے لیے نئی درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ اور صدر لاہور شیخ امتیاز کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کو درخواست جمع کرائی گئی، جبکہ درخواست کے متن کے مطابق 5 اکتوبر 2024 کے لیے نئے جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے، جبکہ درخواست کے متن کے مطابق ہے کہ تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تحریک انصاف کو 5 بجے سے لے کر 11 بجے تک جلسے کی اجازت دی جائے، جبکہ متن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو بھی مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست موصول ہو گئی ہے، جس کے اوپر ڈائری نمبر بھی لگ چکا ہے۔ جبکہ اسی سلسلے میں گزشتہ روز اکمل خان باری جو کہ نائب صدر پنجاب پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کی جانب سے بھی ایک درخواست جو ہے DC آفس کو دی گئی تھی، جس میں 5 اکتوبر کو جو ہے وہ جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ اب آج لاہور کی قیادت میں سے جو لاہور کے صدر ہیں شیخ امتیاز اور جو PTI رہنما ہے عالیہ حمزہ، ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک نئی درخواست جو ہے وہ DC آفس کو دی گئی ہے، جبکہ گزشتہ روز دی جانے والی درخواست میں 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک کا وقت مانگا گیا تھا جلسے کے لیے۔ آج کی درخواست میں جو وقت ہے وہ 5 بجے سے لے
लेकर 11 बजे तक का वक्त मांगा गया है कि उनको जलसे की इजाज़त दी जाए और 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वो जलसा करने की इजाज़त दी जाए। जबकि तहरीके जो मतन है उसमें लिखा गया है कि तहरीके इंसाफ जो है उसको भी इजाज़त दी जाए ताकि वो भी पुरअमन और बाकायदा जलसा कर सकें और आवाम तक अपना पैगाम जो है पहुँचा सकें। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जमा कराई जाने वाली दरख्वास्त का मतन ये रखा गया था कि बानी PTI की 5 अक्टूबर को सालगिरह है और वो सालगिरह मनाना चाहते हैं और तहरीके इंसाफ बाकायदा जलसा करना चाहती है, जिस पर मीनार पाकिस्तान में उनको जलसे की इजाज़त दी जाए। अब देखना ये है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त दी जाती है या फिर नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता दिन होने वाला भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का शहर लाहौर में जलसा, उसकी इजाज़त भी जो है मीनार पाकिस्तान के लिए मांगी गई थी, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनको काना की इजाज़त जो है वो दी गई थी। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या हिकमत अमली हमजा बताइए, दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू किया गया है, क्या ये दरख्वास्त के बाद रजू किया गया या लाहौर हाई कोर्ट से इससे पहले रजू कर लिया गया? देखिए, जो मामला चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो बड़े सॉफ्ट स्टेप्स लेकर चल रही है। इसी सिलसिले में जो है वो हर जगह दरख्वास्त दायर की जा रही है ताकि इजाज़त में जो है वो देर ना हो सके, क्योंकि गुज़िश्ता होने वाले जलसे में भी बड़ी मिसमैनेजमेंट का शिकार रही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको जिस दिन जलसा था उससे सिर्फ एक रात पहले तकरीबन चंद घंटों पहले जो है वो इजाज़त दी गई थी, जिसकी वजह से उनके इंतजाम मुकम्मल ना हो सके थे। इसलिए इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यह हिकमत अमली अपनाई है कि वो तमाम फोरम्स पर जो है वो इजाज़त के लिए इस्तदा करेंगे और जिस से उनको इजाज़त मिली उसके बाद अगले लाएअमल को जो है वो तय किया जाएगा। और इस दफ़ा तहरीके इंसाफ का जो पार्टीज रहे हैं उनका ये कहना है कि जलसे को बाकायदा मैनेज करके और तमाम क़यादत के साथ जो है वो करने की कोशिश की जाएगी और जो क़यादत पिछले जलसे में शिरकत नहीं कर सकी थी उसको भी शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जबकि तमाम मुल्क जो है वो काफिलों को तैयार किया जा रहा है जो शहर लाहौर पहुंचेंगे और 5 अक्टूबर को अगर इजाज़त मिली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो वो जलसा करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो लाहौर की आदत है वो जलसे के लिए पुरअज़्म है। उनका ये कहना है कि पहली दफ़ा जो है कुछ कोताहियाँ हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है तमाम फोरम्स पर दरख्वास्तें दी जाएंगी और तमाम फोरम्स पर कोशिश की जाएगी कि अपना जो आइनी हक है उसको पूरा किया जाए और जलसा जो है वो अक्टूबर में 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में किया जाए। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। पंजाब की जेलें क्रिमिनल्स की आमाज का बनने लगी, नौजवान कैदियों को संगीन जुराइम के कैदियों के साथ रखा जाने लगा। IG जेल का 9 उम्र कैदियों को अलहदा बैरक्स में ना रखने का नोटिस IG जेल जुडिशल ने अमल दरामद के लिए तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी कर दिया है। जेल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब की जेलें क्रिमिनल्स की आमाज का बनने लगी हैं। नौजवान कैदियों को संगीन जुराइम के कैदियों के साथ रखा जाने लगा। IG जेल का 9 उम्र कैदियों को अलहदा बैरक्स में ना रखने का नोटिस IG जेल ने अमल दरामद के लिए तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला भी जारी कर दिया है। आपको बताया जा रहा है कि नौजवान कैदियों को संगीन जराइम के कैदियों के साथ रखा जाने लगा है और IG जेल का 9 उम्र कैदियों को अलहदा बैरक्स में ना रखने का नोटिस भी ले लिया गया है। IG जुडिशल ने अमल दरामद के लिए तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया। नाबीना अफराद के धरने को आज तीसरा रोज़ है। नाबीना अफराद का पंजाब असम्बली के गेट के बाहर धरना जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। जैन अली से मज़ीद जानते हैं, बताइए जैन। जी बिल्कुल, नाबीना अफराद के धरने को आज तीसरा रोज़ है और 3 रोज़ कबल प्रेस क्लब से शुरू होने वाला ये धरना आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। जो कल प्रेस क्लब से वापडा हाउस के बाहर जो है वो मुंतकिल हुआ था और गुज़िश्ता रात से लेके अब तक ये जो धरना है नाबीना अफराद की जानिब से वापडा हाउस के बाहर जो है वो मौजूद है और धरना दिए बैठे हैं। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं कि क्या पेशरफ्त हुई, किसके साथ अभी तक मुज़ाकरात हुए, आप बताइएगा किसके साथ अब तक मुज़ाकरात हो चुके हैं और क्या कहना है कामे बाला का? जी देखें, बात यह है कि हमारे पास तो ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग आते हैं, हमसे हुकूमती नुमाइंदों ने रब्ता उन्होंने तो नहीं किया, अलबत्ता हमने उनसे कुछ रब्ते किए जिनमें तायरा औरंगज़ेब साहिब आए, मरियम औरंगज़ेब साहिब आए और ओसामा सरवर साहब हैं, बिलाल यमीन सती साहब हैं। इनसे हमने गुजारिश की और गवर्नर पंजाब से भी हमने गुजारिश की कि सर आप गवर्नर हैं, और इन साहिबान से भी हमने गुजारिश की कि आप आएँ और आप हमारी डिमांड को लेके जाएं पंजाब असम्बली तक। हम यहाँ पे इसलिए आएँ कि ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों की असम्बली है। अभी तक हमारे जो मुज़ाकरात वो ACCT से हुए हैं और पुलिस के कुछ हुकाम आए और DG सोशल वेलफेयर आए हैं और वो जो है वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और वो हमें कह रहे हैं कि आप शेल्टर होम आ जाएँ, हम वहाँ पे आपको खाना भी देते हैं, हम आपको पानी भी देंगे और हम आपकी बात को किसी हद तक सुनेंगे, आप हमें कोई टाइम दें। जबकि ये टाइम वो पिछले अप्रैल में भी ले चुके, जुलाई में भी ले चुके, और सोशल वेलफेयर वाले करते क्या हैं हमारे साथ, वो हमें शेल्टर होम लेके जाते हैं और वहाँ पे हमें खाना भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, हमें बंद कर देते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने हमें भूखा प्यासा रखा हुआ है
اور رات کو انہوں نے ہمیں مینٹلی ٹارچر کیا ہے، پنجاب پولیس سے ٹارچر کروانے کی کوشش کی ہے اور ہم رات بھر سو بھی نہیں سکے. اور باقی آپ کی حالات کیمرے کی آنکھ سب دیکھ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کس طرح موجود ہیں. کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کا گرد آلود چہرہ ہے، وہ سب آپ کے پاس موجود ہے. جی بالکل، نابینا افراد کی بھی آپ نے بات سنی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے مذاکرات تاحال جو ہے وہ ناکام دکھائی دیے ہیں. ڈی جی سوشل ویلفیئر اور اے سی سٹی سے جو اب تک ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو نابینا افراد ہیں ان کو درخواست کی گئی ہے کہ وہ شیلٹر ہوم میں منتقل ہوں، وہاں پر انہیں کھانا وغیرہ سب کچھ دیا جائے گا. لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ بھلا رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل بھی جو ہے جب جولائی میں نابینا افراد کی جانب سے دھرنا کیا تھا تب بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے کیا گیا تھا، لیکن ان کے جو ہے وہ مطالبات مانے نہیں تھے. کہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے. جی شکریہ زین. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبے کے 45 کامرس کالجز کو ختم کر کے جنرل کالجز میں ضم کر دیا گیا. کالجز کے عملے کو بھی قریب جنرل کالجز میں بھجوا دیا گیا. مذکورہ ٹیچرز اور نان ٹیچنگ سٹاف کی اسٹریم الگ رکھنے کی ہدایت. کالجز کے 800 سے زائد پوسٹوں کو قریبی کالجز میں ضم کر دیا گیا. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کی کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. 45 کامرس کالجز ہیں جنہیں جنرل کالجز میں ضم کر دیا گیا ہے. کالجز کے عملے کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اسے بھی قریب جنرل کالجز میں بھجوا دیا گیا ہے. اور اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جی بتائیے عاطف. جی بالکل، صوبے میں جہاں نئے کالجز تو بننا تو درکنار ہے، جو پہلے سے موجود کالجز ہیں ان کو بھی ضم کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کامرس ونگ کے جو 45 کالج ہیں ان کو بند کر کے ان کو جو عملہ ہے ان کو قریبی جنرل کالجز میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اور نوٹیفیکیشن کے مطابق 800 سے زائد جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ عملہ ہے ان کو قریبی کالجز میں منتقل کیا جائے گا، ان میں ضم کیا جائے گا. اس حوالے سے جو تمام ڈائریکٹر کالجز ہیں ان کو ہدایت کر دی گئی اور ان کو کہا ہے کہ ان جو 45 کالجز کے جو ٹیچرز ہیں ان کی اسٹریم جو الگ رکھی جائے تاکہ بعد میں ان کے تنخواہوں کے معاملے اور پینشن کے معاملے وہ ان میں آسانی ہو. تاہم ان کالجز کو فوری طور پر بند کر دیا گیا اور ان میں نئے داخلے بھی نہیں کیے جا رہے. جی عاطف یہ بتائیے، ہیلے کالج آف کامرس جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہے، کیا اسے بھی کسی اور کالج میں ضم کیا گیا ہے؟ جی، ہیلے کالج جو پنجاب یونیورسٹی کا ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. یہ جو ہائر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے زیر تمام کامرس کالج ہے ان کا الگ ونگ ہے، ان میں سے جو 45 کالجز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ عاطف. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 قذافی اسٹیڈیم کی مرکزی عمارت کا تعمیراتی کام جاری ہے. 30 ستمبر تک نئی عمارت کی بیسمنٹ کا کام مکمل ہو جائے گا. محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں. بتائیے اسامہ. جی بالکل، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح ملک کے 3 بڑے سٹیڈیمز کی رینوویشن کا وعدہ کیا گیا تھا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے. اور اس وقت میں قذافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر موجود ہوں. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تیزی سے تعمیراتی کام جاری ہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہدایت پر 3 شفٹوں میں کام جاری ہے. انہوں نے کہا کہ 30 ستمبر تک بیسمنٹ کا کام مکمل ہو جائے گا. بیسمنٹ کا تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا ہے. سٹیل فکسنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ 30 ستمبر سے پہلے بیسمنٹ مکمل کی جائے گی. اس کے بعد ہر 3 ہفتے میں ایک فلور بنے گا. 3 فلور پر مشتمل یہ مرکزی بلڈنگ ہوگی جس کو مکمل طور پر گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہے. جبکہ اسٹیڈیم کے اندر تمام انکلوژرز کو بھی ساتھ ساتھ گرا دیا گیا ہے. مکمل طور پر نئے اسٹیڈیم میں نئے انکلوژرز بنیں گے اور مرکزی عمارت مکمل طور پر نئی بنائی جا رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 28,000 سے زائد شائقین کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ مکمل ہو جائے گا، اس کی اپ گریڈیشن کا سلسلہ مکمل ہوگا تو 7 سے 8,000 شائقین کرکٹ کی گنجائش بڑھ جائے گی. یوں یہ 28,000 سے تقریباً 35,000 تک پہنچ جائے گا. شائقین کرکٹ یہاں پر بیٹھ کے میچ دیکھ سکیں گے. اور اسی طرح قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تعمیراتی کام بڑی تیزی سے جاری ہے. یاد رہے کہ فروری 2025 میں پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں دنیا کرکٹ کی 8 بڑی ٹیمیں پاکستان آئیں گی، جن میں انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ سمیت بھارت بھی اس میں شامل ہے اور پاکستان اس کا ہوسٹ کنٹری ہے. اسی حوالے سے اسٹیڈیمز کی رینوویشن کا کام تیزی سے جاری ہے.